السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے مجھے آپ حضرات کے سامنے 26 جنوری کے موقع پر چند الفاظ پیش کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس کے بعد میں اپنے تمام اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس ذات نے مجھے آپ حضرات کے جن کی محنت و کاوش کے نتیجے میں آج یہاں تک پہنچا۔ محترم حضرات اور عزیز ساتھیوں، 26 جنوری 1950 کو اپنا ملک ہندوستان جمہوری ہوا، یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا۔ آزاد ہندوستان کا اپنا دستور یعنی قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، جس کو ملک کا موجودہ دستور مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ اور 18 دن لگے تھے۔ دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شق پر کھلی بحث ہوئی، پھر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے اس نئے دستور پر دستخط کر دیا۔ بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے قانون کو لاگو کر کے ملک بھر میں پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا۔ اس طرح ہر سال 26 جنوری یوم جمہوریہ کے دن کے طور پر پورے ملک میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے، اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ بھی ملک کا قومی اور یادگاری دن بن گیا ہے۔ 26 جنوری کو جشن کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ تو آئیے تاریخ کے اوراق کا مشاہدہ کرتے چلے۔ جشن کا دن ہندوستانیوں کو یوں ہی نہیں ملا، اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینی پڑی، لاکھوں جانوں کے نذرانے پیش کرنے پڑے ہیں، تب جا کر 26 جنوری کو جشن منانے کا یہ ذریعہ موقع اب ہندوستانیوں کو نصیب ہوا۔ انگریزوں کا پہلا قافلہ 1601 میں دور جہانگیری میں ہندوستان آیا تھا۔ اس حساب سے ہندوستان سے انگریزوں کا انخلا 1947 میں 346 سال بعد ہوا۔ اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی تھی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لالازار ہے۔ جذبہ آزادی سے سرشار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اپنی تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے بے خطر آتش آفرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان پیش تھے۔ جنگ آزادی سے مسلمانوں کی قربانیاں اگر الگ کر دی جائیں تو ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کبھی مکمل نہ ہوگی۔ آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو، مذہبی ہو یا لا مذہبی، اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائیں۔ چنانچہ آئین ہند کی ابتدائی حصے میں یہ صاف لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام یہ تجویز کرتے ہیں کہ ہندوستان کو ایک آزاد سماجی اور جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزاد خیال، اظہار رائے، آزاد عقیدہ، مذہب و عبادت اور انفرادی تشخص کو احترام کو یقینی بنایا جائے گا، اور ملک کی سلامیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حفظ الرحمان سوہاروی نے بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی میں اقلیتوں کو مراعات دلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ہندوستانی جمہوری نظام ایک بہترین نظام ہے، اس میں مختلف افکار و خیالات اور تہذیب و تمدن کے لوگ بستے ہیں، اور یہی مختلف رنگا رنگی تہذیب یہاں کی پہچان ہے۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ 1601 میں تجارت کی غرض سے ہندوستان آیا۔ اس وقت ہندوستان میں جہانگیر بادشاہ کی حکومت تھی، اس کا اصل نام سلیم نور الدین تھا۔ انگریزوں کو باقاعدہ تجارت کی اجازت جہانگیر کے دوسرے لڑکے شاہ جہاں نے دی تھی۔ اس کمپنی نے تجارت کی آڑ میں اپنی فوجی طاقتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ ان کے خطرناک عزائم اور منصوبے کو بھانپ کر سب سے پہلے میدان پلاسی میں جس مرد مجاہد نے انگریزوں سے مقابلہ کیا اور 1757 میں جامع شہادت نوش کیا، وہ شیر بنگال نواب سراج الدولہ تھا۔ پھر 1799 میں انگریزوں کا مردہ نوار مقابلہ کرتے ہوئے شیر مسعود ٹیپو سلطان نے ملک پر جان نچھاور کر دی۔ 1803 میں انگریزی فوج دہلی میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوا اور بادشاہ وقت شاہ عالم ثانی سے جبراً ایک معاہدہ لکھوایا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ بات اس قدر عام ہوا کہ لوگ کہنے لگے حکومت شاہ عالم از دہلی تو پالم۔ ایسے بھیانک ماحول اور پرفتن حالات میں شاہ عبدالعزیز محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے پوری جرأت اور بے باکی کے ساتھ فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے۔ ان کے فتوے کی روشنی میں علماء کھڑے ہوئے، سید احمد